اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم وطن کے ناظرین کو دنیا بھر میں جہاں پر بھی موجود ہیں راجہ تاثیر کا محبت بھرا سلام۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ کوشش یہ کی کہ آپ کی خدمت میں ان لوگوں کو پیش کیا جائے جن لوگوں کا معاشرے میں، سوسائٹی میں، ملک و قوم کے لیے کوئی کردار ہے۔ آج کی شخصیت اس لیے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن آفیسر کے طور پہ اپنی زندگی گزاری، درس و تدریس سے وابستہ رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ایسا کام کیا جو بڑے بڑے ایم این ایز، ایم پی ایز اور منسٹرز ان لوگوں کو سوچنا چاہیے سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے۔ میری مراد آپ جانتے ہیں چودھری اعظم پرویز صاحب سے ہے، جنہوں نے اعظم تھیم پارک، اعظم مارکی اور اعظم فٹنس سینٹر کے نام سے یہاں پہ حبیب چوک کے پاس ایک بہت بڑا پارک بنایا، اور وہ پارک بنایا عوام الناس کی فلاح کے لیے، مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کے لیے۔ آئیے بلا تاخیر چلتے ہیں چودھری اعظم پرویز صاحب سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر یہ آئیڈیا ان کے ذہن میں آیا کیسے۔ چودھری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اور یہ میرا سوال میرے ذہن میں ہے کہ آپ نے یہ ایجوکیشن آفیسر ہونے کے، پڑھنے پڑھانے کے کام جو ہیں ان سے ایک دم آپ نے اتنا بڑا دھماکہ کیا، پورے علاقے کے لیے ایک بڑی ہی پرفضا مقام اور بڑی اچھی جگہ بنائی۔ یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تاثیر حیدری صاحب آپ کا اور جٹ صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے اس معمولی سے پروجیکٹ میں بہت بڑا شرکت پروجیکٹ ہے۔ کر کے میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ تو آپ جس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ میں نے ایک دم سے نہیں، بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کا حصہ ہی ہے یہ بھی۔ میں نے انٹرین ٹیچر سے سٹارٹ کیا سروس کا، تو بطور ایجوکیشن آفیسر میں ریٹائر ہوا ہوں۔ تو دوران سروس بھی میرے مائنڈ میں یہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں، تو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو میں نے صرف عملی جامہ پہنایا ہے۔ آپ نے سروس بھی بڑی باصول اور حق پہ ڈٹ کے سروس کی۔ اس وہ کا تو تاثیر صاحب آپ سے میرے خیال میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ نہیں سروس میں نے ساری زندگی اصولوں پہ کوئی سودا بازی نہیں کی۔ تو ٹھیک ہے، بشری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں انسان میں، لیکن کمٹمنٹ اور ٹائم کی پابندی کو میں نے اپنا طرہ امتیاز سمجھا، اور آج دن تک اسی کے ہی سہارے پہ چل رہا ہوں، اور اللہ پاک کامیابیاں دے رہا ہے۔ سر صاحب، یہ بتائیں کہ اتنا بڑا پروجیکٹ، بہت سے ریومرز بھی مارکیٹ میں چل رہے ہیں جی کہ شاید سابق وزیر اعظم صاحب نے آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کی، یا وہ چونکہ نام آپ کا اعظم ہے تو کچھ تعلیم کی کمی کی وجہ سے کچھ لوگ اس کو عظیم سمجھتے ہیں، یا چودھری عظیم صاحب کا نام بھی اس میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کی۔ تو آج یہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا یہ بھی واضح کر دیں کہ آپ کے ساتھ کون سے لوگ شامل ہیں اس پروجیکٹ کے بنانے میں۔ عزیزم، شروع سے میں سنتا رہا ہوں، سب سے پہلے واقعی یہی رومر پھیل رہی تھی کہ راج صاحب کی انویسٹمنٹ ہے، پھر کوئی اپنے ہر بندہ اپنے ذہن سے وہ سوچ اپنی کے مطابق بات کرتا ہے، فلاں بندہ پارٹنر ہے، فلاں۔ ایمانی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ میرے ساتھ اس پروجیکٹ میں میرا پارٹنر نہیں ہے۔ اب بلکہ ان دنوں اگلے دن بھی چودھری عظیم صاحب بھی یہاں آئے وزٹ کرنے کے لیے، تو سعودیہ میں چند دوستوں کے کالز آ رہی تھیں کہ بھائی چودھری عظیم صاحب نے یہ پروجیکٹ کیا ہے۔ تو میں نے کبھی کسی بات سے یہ نہیں کیا کہ بھائی نہیں چودھری عظیم کا نہیں ہے، میرا ہے یا ان کا۔ تو لوگوں کی اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن عوام الناس کو تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اس کا خالق کون ہے، انویسٹمنٹ کس کی ہے۔ آپ نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا، انویسٹمنٹ کی، ٹائم دیا، برین ایک لگایا اس کے پیچھے، انرجی لگائی، سب کچھ لگا کے اتنا بڑا کام کیا، کریڈٹ کسی کو نہیں، میں تو سمجھتا ہوں آپ کو جانا چاہیے۔ تاثیر صاحب، اگرچہ انسان کے برین اور محنت کا عمل دخل ضرور ہوتا ہے، لیکن اس ساری چیزوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی جب مدد شامل حال ہوتی ہے نا،
تو پھر سارے کام ہو جاتے ہیں. اور سبب الاسباب اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی میرے ساتھ یہاں کچھ نہیں ہے. ایک بڑا اہم سوال، آپ نے بچوں کے لیے جھولے، جوانوں کے لیے جم، چھوٹے بچوں کے لیے ایک فن ہاؤس اور ریسٹورانٹ کے ساتھ مارکی، اتنا بڑا پروجیکٹ بنایا. اور یہاں پہ میرے سننے میں یہ بھی آیا کہ پاکستان کا ماحول اس طرح، چونکہ میں اوورسیز پاکستانی ہوں، بالکل کہ پارکس میں یا ایسی جگہوں پہ لوگ فیملیز نہیں لے جا سکتے. وہ مستنڈے اور وہ جو اوباش قسم کے لوگ ہیں وہ فیملیز کو تنگ کرتے ہیں. آپ نے سیکیورٹی کا انتظام بھی تحصیل کیا. صاحب بڑی اچھی بات کی آپ نے. شروع میں مجھے بھی یہ پرابلم بڑی آئی ہے. اوباش قسم کے نوجوان گیٹ پہ آ جاتے، انٹری ہم نے کرنی ہے تو میں نے تو کسی کو الاؤ نہیں کیا. وداؤٹ فیملی کوئی بندہ اندر انٹر نہ ہو سکا. واہ. درمیان میں کچھ نے مزاحمت بھی کی، ہاتھا پائی تک نوبت پہنچی. لیکن اب اللہ کا شکر یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی اندر آنے کی اس طرح وداؤٹ فیملی کوشش ہی نہیں کرتا. یہ آپ نے شروع میں اسٹرکٹ ماحول رکھا. اندر کا ماحول انشاءاللہ ایسا ہے کہ ہماری خواہش یہ تھی کہ گھروں سے جب ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھیجیں تو ہمیں یہ فیل ہو کہ جس جگہ پہ جا رہی ہیں وہاں ہر طرح کا تحفظ میسر ہے. تو ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنی ماں بہن بیٹی سمجھ کے ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور ہر طرح کی سہولیات جو ہم کر سکتے ہیں وہ فراہم کرنے کی کوشش کریں. ناظرین، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب کوئی بھی فرد کسی کی ماں بہن بیٹی کو اپنی ماں بہن بیٹی سمجھے تو یقین جانے معاشرے اور سوسائٹی جو ہے وہ نہ صرف کرائم سے پاک ہوتے ہیں بلکہ ایک فرد کو آج چودھری اعظم پرویز صاحب کو دیکھ کے ہو سکتا ہے میری موٹیویشن ہو، کل مجھے دیکھ کے آپ کی ہو، کل آپ کو دیکھ کے کسی اور کی ہو. تو سب اس کام کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ لائق تحسین ہیں کہ آپ نے سیکیورٹی کے انتظامات بڑے اچھے کیے اور فیملی والا ماحول. دیکھیں، کاروبار جو ہوتا ہے، بزنس جو ہوتا ہے، اس میں لوگ پیسے کی سوچتے ہیں اور عزت کسی کی یا کسی کی تحریم یا کسی کی ماں بہن بیٹی یا کسی کی فیملی کا خیال رکھنا کہ وہ تحفظ سے محفوظ رہیں، یہ بڑے کم لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں. ایدری صاحب، کسی کی سوچ پہ آپ اور میں پیرا تو نہیں بٹھا سکتے. ہر بندے کی سوچ اپنی ہے، اپنے انداز سے سوچ سکتا ہے. کئی لوگ میرے اس کام کو بھی کاروباری حوالے سے بھی سوچتے ہیں کہ بھائی کاروبار ہے یہ. در حقیقت ایسا نہیں. اگر کاروبار کرنا ہو تو اتنی انویسٹمنٹ کر کے پیسے کمانے کے اور بڑے طریقے ہوتے ہیں. جتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق یہاں ریٹرن نہیں ہے. میں نے صرف اور صرف یہ کوشش یہ کی ہے کہ اپنے علاقے کے ماؤں بہنوں بھائیوں بوڑھوں دوستوں کو ایک ماحول فراہم کروں تاکہ وہ ایک نا گھٹن سے نکل کے نا تھوڑا سا مینٹل ہیلتھ ہو جائے. یہ آئیڈیا کن دنوں میں آپ کے ذہن میں آیا؟ آپ میری اس بات پہ حیران ہوں گے کہ کرونا نے ہر چیز کو تباہ کیا ہے. بالکل. دنیا میں تباہی مچی ہوئی ہے. تو میں کیا سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کرونا سبب بنا ہے. لیکن میرا ایمان اور یہ پختہ یقین ہے کہ سبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو وہی کوئی نہ کوئی سبب پیدا. کرونا میں جب ہم فارغ تھے یہاں بیٹھے، درمیان میں کچھ لیبر ایسی تھی جو فارغ تھے، جن کے کام ان کے پاس نہیں تھے. انہوں نے کہا یہ میں انٹیک نما یہ جو کام ہو رہا ہے میں کروں گا. کسی نے کہا بھائی یہ اندر جو ہمارا فن ہاؤس میں سامان لگا ہے، بھائی ہمارا سامان میں نے منگوایا تھا چائنا سے بند پڑا ہے. تو بس میرے ساتھ ان کی وہ ڈیل ہو گئی. وہ تنگ تھے کرونے کی وجہ سے، آپ ایک پروجیکٹ کرنا چاہ رہے تھے تو ہمارا بس اللہ تعالیٰ نے وہ سبب بنا دیا. وہ بات پھر وہی آتی ہے کہ یقین اللہ کی ذات پہ پختہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دیتا ہے. اس مالک کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا بندہ زندگی میں ناکام نہیں ہوتا. میں نے آج دن تک ناشکری نہیں کی ہے. واہ. جتنا کچھ دیا اللہ پاک نے، جس حد تک دیا، جس حال میں رکھا، جب بھی کوئی بندہ بات کرتا ہے میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا ہے. میری سوچ کے مطابق جو بندہ ناشکری کرتا ہے اس پہ اللہ میاں بھی ناراض ہوتا ہے اور دنیا میں بھی اس کا ساتھ دیتی ہے. وہ ذلیل و رسوا ہی رہتا ہے، کبھی کسی بھی حوالے سے ترقی نہیں کرتا. چلو صاحب یہ بتائیں، پروجیکٹ آپ کا دیکھا، بڑی خوشی بھی ہوئی، اچھا لگا.
ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، چونکہ اوورسیز پاکستانی جب یہاں پہ آتے ہیں تو ہمارے بچے ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈیڈ یہاں پہ تو کوئی ایسا فن لینڈ نہیں ہے، کوئی ایسا ماحول نہیں ہے جو ہم، آپ بھی یورپ وغیرہ گئے، انگلینڈ گئے، دیکھا سسٹم، اور بچوں کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو فارن کے بچے جو ہیں ان کے لیے بھی آپ نے سوچا یا؟ اصل میں یہی لوگ محرک بنے اس چیز کے. ہماری فیملی بھی کافی یورپ میں ہے، تو یہ ان سے سنتے رہتے تھے کہ بھائی پاکستان میں تفریح کا کوئی سامان ہی نہیں ہے، یہاں کیا آئیں ہم گھروں میں پابند رہتے ہیں، سردیاں ہوں تو تب بھی اندر بند ہوں، گرمیاں ہوں تب بھی اندر بند ہوتے ہیں، ادھر کوئی پارک نہیں ہے، ادھر کوئی سہولت نہیں ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ تھوڑے سے اس ایریے میں تمام ایکٹیویٹیز ایک جگہ اکٹھی کر کے میں نے پیش کر دوں تاکہ نیکسٹ ٹائم ان کا یہ گلہ ختم ہو جائے. اور انشاءاللہ اس میں کافی حد تک کامیاب رہا ہوں، اور دوستوں نے بلکہ باہر سے چند عزیزوں نے کالز کی ہیں مجھے، اور وہ لوگ مجھے سیٹسفائی نظر آئے ہیں. تو صاحب یہ بتائیے کہ دنیا میں بڑے بڑے برینز ہیں، بڑے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہمیشہ سیاست کی سوچتے ہیں، کچھ جس فیلڈ میں انسان ہوتا ہے وہ اس حوالے سے سوچتا رہتا ہے. تو آپ ایک ورسٹائل شخصیت ہیں، جس طرح دیکھا جائے تو ایجوکیشن سے بھی آپ کا تعلق رہا، منسلک رہے، بڑی اچھی اور بڑی باکردار اور باعزت سروس آپ نے کی. لوگوں کو بھی آپ نے، میں بہت سی چیزوں کا گواہ ہوں، جو ینگسٹر ٹیچرز آتے رہے یا ان کو آپ گائیڈ بھی کرتے رہے اس طرح کے حوالے سے. تو جب معاشرے میں، سوسائٹی میں آپ جاتے ہیں، ہمارے چونکہ ناظرین دنیا بھر میں ہیں، میں ان کو سنانا چاہتا ہوں آپ کی باتیں، کچھ آپ کا تجربہ. تاثیر صاحب، آپ کی بات میں تھوڑا سا میں اضافہ کرتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کا حسن ظن ہے میرے بارے میں یہ، لیکن فیلڈ میں جب میں جاتا ہوں تو مجھے اس سے زیادہ بڑھ کے اور بھی یہ خوشی ہوتی ہے کہ مجھے ریٹائر ہوئے ابھی 15 سال ہو گئے ہیں. تو ہر آنے والے دن میری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے. میں تو جب سڈنی آسٹریلیا گیا تھا تو میں آپ کو ایجوکیشن آفیسر چھوڑ کے گیا تھا. آج بھی میرے دوست جنہوں نے میرے ساتھ کوئی سروس کے چند دن ہی بے شک کیوں نہ گزارے ہوں، یاد کرتے ہیں اور مجھے اسی عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ میری عزت کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. بڑا شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے پھر مجھ میں تاریخ پیدا ہوتی ہے آگے مزید بہتری کرنے کی، انرجی مل جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ شرقی گجر خان میں ہمارا علاقہ بڑا رچ علاقوں میں سے کنسیڈر کیا جاتا ہے. پاکستان کی امیر ترین تحصیلوں کو اگر دیکھا جائے تو گجر خان اس میں آتی ہے. بالکل. شرقی گجر خان میں بڑے بڑے مالدار، دولت مند، اور میرے خیال میں اگر ان کی دولت کا حساب لگائیں تو شاید ہماری گنتی ختم ہو جائے، اتنے امیر لوگ بھی موجود تھے. انہوں نے یہ کام نہیں کیا. میں اپنے ناظرین کی طرف سے، تحصیل گجر خان کی طرف سے، اپنی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں پٹواری میں ایک بات کروں گا کہ میں کئی دفعہ یہ کہتا ہوں نا کہ یہ صرف پھریا ہی کوئی بندہ کام کر سکنا سب میرے جائے، جس نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مجھے ریٹرن کیا ملے گا، جس نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یار بس ٹھیک ہے، نام ہونا چاہیے، عزت ہونی چاہیے، شہرت ہونی چاہیے، دوست ہے باپ اکوموڈیٹ ہونا چاہیے. لیکن میں یہ وہی کر سکتا ہے، کاروباری بندہ اس میں نہیں کر سکتا. میں ایک بات کہتا ہوں، ایک بیٹا آپ کا یو کے میں، میرا چھوٹا بھائی ارسلان، ٹھیک ہے، باقی بچے آپ کے ڈاکٹرز، اعلیٰ تعلیم یافتہ، اپنے اپنے کام میں، جابز میں مصروف ہیں. اور میرے خیال میں آپ ریٹائرڈ لائف بڑی عیاشی سے گزار سکتے تھے. چھوٹا سا ڈیرا پر آتے، جیسے گھوڑے آپ نے رکھے ہیں ان کو، یا دربار کے آپ جس طرح ہیں منتظمین میں سے، وہ تھوڑا سا سلسلہ جو آپ کا ہے اس کا بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اگر ذکر کریں تو. حیدری صاحب، مجھے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نسب سے میرا تعلق ہے نا، میرے جد امجد نوشائی سلسلے کے بڑے معروف ولی اللہ ہو گئے، اور مجھے زندگی میں اس آستانے سے بھی بڑی رہنمائی ملتی رہتی ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ یہاں بیٹھنے کا مقصد صرف خواہش یہ تھی کہ زندگی کے آخری جو چند ایام، مہینے، سال رہتے ہیں، وہ یہاں بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ گل مل کے اپنا ایسا ٹائم گزاریں تاکہ
کوئی زندگی میں بات بھی یاد رکھے. لوگ یاد رکھیں. دل یہ کرتا تھا کہ بس چائے کا ٹائم ہو کسی کو چائے کا پوچھ لیں, کھانے کا ٹائم ہو تو کھانے کا سلسلہ چلتا رہے. ارادہ یہ تھا تو اللہ پاک نے پتہ نہیں اس کو زیادہ وسعت دے دی. میرے خیال میں یہ آپ کی نیت جو تھی نیت یہی تھی اچھائی کی, اور آپ صرف یہ ارادہ تھا بس دوست آئیں مل بیٹھ کے ہم گپ شپ لگائیں, گپ شپ لگائیں, گزرے. دال ساگ جو مل جائے وہ گٹھی کھا لیں. رفائی کاموں میں آپ بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہے. جب ملازمت میں تھے تب بھی, میں اس کا بھی گواہ ہوں, اب بھی. تو رفائی کام کرنے کے لیے تو واقعی سرفراہ آدمی ہونا چاہیے جو بیوی بچوں کا ٹائم بھی سیکریفائز کرے, اپنے لیے بھی ٹینشن. ظاہر ہے کسی کا تصفیہ کروانے کے لیے خود انسان ٹینشن لیتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ انسان صرف اپنی ذات کے لیے تو نہیں پیدا ہوا, انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے. صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ کیا خوبصورت باقی مخلوقات سے کیا بہتری یہی ہے نا کہ ایک سوچنے کی صلاحیت ہے, ایک اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے, کسی کی مدد کرنے کی, کسی کے کام آنے کی ہونا چاہیے اس کے لیے. الیکشن لڑنے کا کبھی نہیں سوچا؟ ریٹائرمنٹ بھی ہو گئی, کافی عرصہ گزر گیا, علاقے کے کام بھی آپ کرتے ہیں. بڑا پیچیدہ سوال کیا ہے آپ نے. میں تو ابھی تک وہ الیکشن کا میں نے سوچا بھی نہیں ہے, تو میں تو بس ہو سکے تو خدمت کرتا رہوں گا. آج کے انٹرویو میں پبلکلی یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ جیسی شخصیات جو ہیں ان کو جو بغیر سیاست میں آئے یا پریکٹیکلی کینڈیڈیٹ بنے بغیر اتنی خدمت جو کر رہے ہیں, اگر آپ جیسے لوگ سیاست میں آئیں, وی ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر, کہیں نہ کہیں سے تو ہمیں شروع کرنا ہے نا. تو اگر آپ جیسے لوگ آئیں جو اس طرح خدمت کریں. سیاست کے لیے جلد بڑی موٹی چاہیے ہوتی ہے, میری جلد بڑی پتلی ہے. تو میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ آئندہ انتخابات جو بھی ہوں, ہماری سپورٹ بھی رہے گی ساتھ, چونکہ ہمارا آپ کا رشتہ ایک ایسا ہے کہ ہم تو ہٹ نہیں سکتے کسی بھی صورت. اس کے باوجود جو احباب ہیں, کیونکہ میں جب سے پاکستان آیا ہوں میری بہت سے دوستوں سے بات ہوئی, میں نے کچھ کا آپ سے ذکر کیا, کچھ کا نہیں کیا, تو لوگوں کا یہ تاثر ہے, ایک کہنا ہے کہ یار اگر چودھری صاحب اتنا سوسائٹی کے لیے, معاشرے کے لیے ویسے کام کرتے ہیں, یہ اگر آئے پڑھے لکھے آدمی ہیں, زندگی ساری انہوں نے تعلیم و تدریس میں گزاری, لوگوں کو گائیڈ کیا, تو یہ ہمارے علاقے کے مسائل بہت اچھے حل کر سکتے ہیں. اس پہ سوچیے گا ضرور. یہ میں فورس نہیں کرتا کہ آپ الیکشن لڑیں ہی لڑیں, لیکن اس پہ سوچیے گا. ایسا اس سے پہلے مواقع بھی آتے رہے, ریئلی میں نے اس پہ بالکل غور بھی نہیں کیا. میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک یہ سوچا ہے کہ اپنی زندگی صرف اپنے لیے نہیں, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے حلقۂ احباب کے لیے ہونی چاہیے. اس کے لیے ہر وقت ہر جگہ میسر. واہ واہ واہ. یہ میں تو خیر بچپن سے لے کے نوجوانی سے جوانی سے میری شادی آپ کے ہاتھوں میں ہوئی, گیا واپس آیا, تب بھی ایک طویل سلسلہ ہے. میری 40 سال عمر ہونے کو ہے, 40 سال تک میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہر حوالے سے, اگر کوئی مستحق آ گیا اس کی بھی مدد کی, کوئی کسی مسئلے میں پھنسا ہوا وہ کی. تو سیاست بھی اگر سمجھا جائے تو ایک عبادت ہو سکتی ہے. ایسا میں تو آپ کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح آج سے 20-25 سال پہلے بہت چھوٹا سا بچہ ہے, اور میں نے اپنے دیکھتے دیکھتے آپ کو اتنا پروان چڑھتے دیکھا ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج وہ ہمارا یہ پودا بڑھ کے ایک تناور درخت بن گیا ہے. تو آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں, آپ کی نیک خواہشات کا میں قدر کرتا ہوں. آپ کی دعائیں, آپ کی دعاؤں کی وجہ سے سارا سلسلہ ہے. میرا ایک اہم, ہر پرسنالٹی سے, جو بھی پرسنالٹی میرے ساتھ انٹرویو میں بیٹھتی ہے, ایک اہم سوال ہوتا ہے کہ زندگی کا کوئی ایک ایسا واقعہ سنا ہے جس نے آپ کو ٹرننگ پوائنٹ ہو یا آپ کو کبھی اندر سے ہلایا ہو. کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں بھی آیا ہے؟ بے شمار معاملات ہوتے ہیں, لیکن ایک چیز جو آپ نے پوچھی, والد صاحب فوت ہوئے نا, تو اس وقت میں 4th میں پڑھتا تھا. تو یکسر جب گھر کی تمام تر ذمہ داریاں سر پہ پڑیں, تو 7 سال کا بچہ آپ سمجھتے ہیں 8 سال کا کیا ہوتا ہے. تو مجھے اس وقت کی باتیں یاد ہیں کہ لوگ کیا سوچ رہے تھے,
کیا تھنکنگ تھی، تو میرے ذہن میں کیا خیال آیا کہ میں نے آگے بڑھنا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی کے لیے نا ایک مشعل راہ بن جاتی ہیں اور ان پہ چل کے بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر میں وہی بات آتی ہے بار بار میں آپ کو کہ زندگی میں 2 چیزیں میں نے بڑی میرا تو رائے امتیاز سمجھنا کہ پابندی وقت اور کمٹمنٹ. کئی دفعہ میں حد سے آگے جا کے یہ بات بھی کر دیتا ہوں کہ غلطی سے کوئی بات منہ سے نکل جائے تو میں اس کو بھی آنر کرتا ہوں. اور آج کل تو میرے دوست بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں، بلکہ مخالفین بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ جو بات کریں گے وہ پوری کریں گے. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی میں انسان کو کامیاب بھی کرتی ہیں اور ناکام بھی کرتی ہیں. ان پہ ناظرین ایک بڑی اچھی بات کی چودھری اعظم پرویز صاحب نے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ انگریز جو ہے وہ بڑے ترقی یافتہ ہے، وہ بڑی ترقی کر رہے ہیں، ہم سے بہتر ہیں. انسان اللہ نے پیدا کیا سب کو ایک جیسا، کسی کو 2 برین نہیں دیے، کسی کو 2 دل نہیں دیے، کسی کو 6 ہاتھ نہیں دیے، سارے لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں. جو چودھری صاحب نے بات کی، آج ان کی ترقی کا بھی راز یہی ہے، انگریز کی ترقی کا راز بھی یہی ہے. پابندی وقت. اگر آپ وقت کی قدر کریں گے، وقت کی عزت کریں گے، وقت آپ کے ساتھ چلے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ کا احترام کرے گا. اور دوسری کمٹمنٹ. اگر آپ کو کسی کمٹمنٹ کی وجہ سے کچھ تھوڑا بہت نقصان بھی اٹھانا پڑے تو اٹھا لیں، ہو سکتا ہے لیٹر آن جا کے وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند، سود مند ثابت ہو. آپ چودھری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میری دعائیں، میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ، آپ کی ساری ٹیم کے ساتھ. میں یہاں پہ اپنے چھوٹے بھائی چودھری ارسلان کا، کیونکہ وہ بھی میری طرح پردیسی ہے، اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ اس کی ناراضگی میں افورڈ نہیں کرتا. وہ بہت پیارا بھائی ہے میرا، میرے کنگنے کا دوست بھی ہے شادی کا. تو ایسے دوست جو ہوتے ہیں وہ آپ کی زندگی بھر قبر تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں. تو چودھری ارسلان جو ہے وہ چودھری صاحب کے بڑے فرزند ہیں، چودھری ذیشان بھی. وہ برطانیہ میں رہ کے یقین جانے جب بھی بات ہوتی ہے میں دیکھتا ہوں پاکستان کے لیے ان کی سوچ، ان کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو چودھری صاحب آپ کی طرح آپ کی اولاد بھی وہ ماشاءاللہ خدمت خلق کا جذبہ رکھتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی عطا ہوتی ہے اللہ کی ذات کی. جب آپ لوگوں کا بھلا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کی شکل میں آپ کو نعمت دیتی ہے. عزیز صاحب، مجھے آپ پہ اور اپنے بیٹوں پہ سب جو میرے عزیز ہو نا، تو مجھے بڑا فخر ہے کہ آپ نے ابھی تک پاکستان کو بھولا نہیں ہے. وہاں رہ کے بھی آپ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ سفارت ٹھیک کر رہے ہو، اور خوشی ہوتی ہے اس بات کی. اس کے لیے میں بلکہ آپ کا مشکور ہوں. آپ تو زندگی میں یہی میں نے سب کو ہدایت بھی کی ہے، مشورہ بھی دیا ہے، اور آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو اویل کیا، اور مجھے خوشی ہے. ناظرین نیک دعاؤں، نیک تمناؤں کے ساتھ چودھری اعظم پرویز صاحب کو، راجہ تاثیر کو اجازت دیجیے. جاتے جاتے ہمیشہ ایک چھوٹا سا پیغام آپ کی خدمت میں اپنے گیسٹ سے دلواتا ہوں. آج کا پیغام چودھری اعظم پرویز صاحب کی زبانی، اور میں کوشش کروں گا، میں تو اس پہ عمل پیرا رہتا ہوں، آپ بھی عمل کریں. جی چودھری صاحب. میں دنیا بھر میں گئے ہوئے اپنے پاکستانی بھائیوں سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ جہاں بھی رہیں، جس حال میں رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. ایک تو اپنے دین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں، اور دوسرا اپنے ملک کو کبھی نہ بھولیں. یہ آپ کا ملک آپ کی وجہ سے ترقی کر رہا ہے، اور تو مجھے بڑی خوشی ہے، آپ لوگوں کا ممنون ہوں. اور ایک بار پھر آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کو نہ بھولیے گا. اپنی کمٹمنٹ کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے عظیم وطن کا خیال رکھیں. بہت شکریہ. ناظرین ایک بار پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے جس کونے میں بھی آپ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہر آفت سے، ہر بلا سے آپ کو محفوظ رکھے. نیک دعاؤں، نیک تمناؤں کے ساتھ آپ کا خادم، آپ کا میزبان راجہ تاثیر آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.